لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. وضو کے آداب. نمبر 31. اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھونا. نمبر 32. پورے سر کا مسح کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو برتن میں ہاتھ داخل کرتے، پھر اپنے سر کا مسح کرتے اور اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف لاتے. بخاری شریف کتاب الوضو. نمبر 33. مسح کی ابتدا پیشانی سے کرنا اور دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا. نمبر 34. کانوں کا اندر اور باہر سے مسح کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا اور دونوں کانوں کا مسح کیا. کانوں کے اندرونی حصے کا شہادت کی انگلیوں سے اور باہر والے حصے کا انگوٹھوں سے. نسائی شریف کتاب الطہارت. نمبر 35. کان کا مسح کرتے وقت کان کے سوراخ میں چھوٹی انگلی ڈالنا. نمبر 36. جائے استنجا کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پر پانی چھڑکنا، خصوصاً اس کے لیے جو وسوسے کا مریض ہے. حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنی جائے استنجا کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پر پانی چھڑکا. ابو داؤد شریف کتاب الطہارت. نمبر 37. اگر لوٹا یا برتن سے وضو کر رہا ہو تو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے کھڑے کھڑے پی لیا. ترمذی شریف ابواب الطہارت. نمبر 38. وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ایک روایت میں ہے اچھی طرح وضو کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ، مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا. ابو داؤد شریف کتاب الطہارت. نمبر 39. وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پونچھ لیتے تھے. ترمذی شریف ابواب الطہارت. نمبر 40. وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے تک پرسکون رہنا. الادب فی الدین. نمبر 41. تحیۃ الوضو پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں بے توجہی نہ کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ.